سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ تم جسمانی اور اخلاقی ہر 2 لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کے متعلق فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ بخت نصر نے۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس نے خرچ کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔
عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمنی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشی تحریر چلائی۔ سوال ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا، اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب ہے، پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کسی کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے، کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ سوال ہے، مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے، بنو حنیفہ۔ سوال ہے، وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس گناہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے، توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ سوال ہے، انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے، 2000 سال پہلے۔ سوال ہے، ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے، مجھے پھانسی دے دو گے۔ بتائیں، مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟
مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال ہے، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ 10 بار۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ سوال ہے، سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے، شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے جنات میں سے۔ سوال ہے، غار ثور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ سورہ رحمان۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ غرقد کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے، کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟
جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ مذہب کے معنی راستہ ہے۔ سوال ہے، میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے دن تک ہم بستری نہ کی جائے تو جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے؟ جن لوگوں کے مزاج میں گرمی و تیزی زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ جمع کرنے سے باز رہیں تو ان کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مباشرت سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوتھر کا بیان ہے کہ بھوک پیاس کی طرح آدمی کو شہوت بھی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ کس نبی کی والدہ کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوایا تو اس پر اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرمایا تھا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور ستیلی ماں لیا ہے، جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہے۔ امام ابن جرار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھیں، لہٰذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رائے قوی ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ 3 صفحے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے۔ سوال ہے، اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ سوال ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟
جواب ہے برا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ایوب نامی قبیلے سے۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن کی 26 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے تھے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔
مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔